آج کی پریس کانفرنس کا مقصد کہ اس وقت جو ایران اسرائیل امریکہ کی جنگ لگی ہوئی ہے اس کے پاکستان کی زراعت کے اوپر، پاکستان کی فوڈ سیکورٹی کے اوپر کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں. کہ دنیا میں ہر ملک میں سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ فوڈ سیکورٹی ہے. بارڈر سیکورٹی نمبر 2 پہ آتی ہے. میں پہلے بھی ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمارے بزرگوں کی مثال ہے کہ جیسے گھر دانے ادھے کملے بھی سیانے. اس وقت کیونکہ ایک ایمرجنسی ہے، جنگ لگی ہوئی ہے، ڈیزل پیٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، کھادوں کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو زرعی مداخل باہر سے آتے ہیں، جیسے ڈی اے پی کھاد ہے وہ باہر سے آتی ہے، ہمارے بیج بہت سارے باہر سے آتے ہیں، مکئی کا بیج باہر سے آتا ہے، چاول ہائی بریڈ بیج جو سارا وہ باہر سے آتا ہے، سبزیات کے بیج باہر سے آتے ہیں. تو امپورٹ ایکسپورٹ میں بہت ساری مشکلات ہیں. تو ان مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے ہم سب 25 کروڑ عوام کو، حکومت کو بھی، کسانوں کو بھی، اپوزیشن کو بھی، سب کو اکٹھے مل کے کام کرنا چاہیے پاکستان کی فوڈ سیکورٹی کے لیے. کیونکہ چیلنجز بہت زیادہ ہیں اس وقت. پہلے ہمیں سیلاب نے نقصان پہنچایا، بہت زیادہ زراعت کو نقصان پہنچا. موسمیاتی تبدیلی نے بہت زیادہ نقصان پہنچایا کہ ہماری کپاس کی پیداوار نہ ہو سکی، باقی فصلوں پہ بڑے برے اثرات مرتب ہوئے. تو اس وقت پاکستان کیونکہ ایک زرعی ملک ہے اور اس کی ٹوٹل معیشت کا دار و مدار زراعت پر ہے. اشکار کے زراعت کے کاروبار کو منافع بخش اور باعزت کاروبار بنائے، کیونکہ اس وقت نہ یہ باعزت ہے نہ منافع بخش ہے. جتنے بھی فارمر ہیں، چاہے وہ گندم اگانے والا ہے، کپاس اگانے والا ہے، سبزیات اگانے والا ہے، فروٹ اگانے والا ہے، سب نقصان میں ہیں. حتیٰ کہ جو پولٹری کا فارمر ہے یا فش فارمر ہے وہ بھی نقصان میں ہے. پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ پولٹری اور فش اور انڈا یہ پروٹین کا سب سے سستا ایک ذریعہ ہے، لیکن اس سے بھی ہم دور ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ اس کی بھی لاگت بڑھ رہی ہے اور اس کا ریٹ نہیں ہے پاکستان میں. کیونکہ جو اس پہ ایکسپورٹ ہو رہی تھی وہ ایکسپورٹ رک گئی ہے، اور آج انڈے کا کاشتکار بھی مر رہا ہے، مرغی جس نے پالی ہے وہ بھی مر رہا ہے، فش فارمر بھی مر رہا ہے. اس طرح کپاس کا کاشتکار، جتنے لوگوں نے آلو کاشت کیا وہ بالکل مر گئے، وینٹیلیٹر پہ اس وقت. گوبھی، آلو، مٹر، گاجر، کپاس کاشت کرنے والا پچھلے 2 سالوں میں گندم کے کاشتکار کو 2200 ارب روپے کا نقصان ہوا. دنیا میں کوئی بھی حکومت ہو، اسلامی ہو، جمہوری ہو، غیر جمہوری ہو، اس کے اولین فرائض میں شامل ہے کہ وہ اپنے ملک میں معیشت کو بہتر کرے اور امن و امان کو بہتر کرے. پاکستان کی معیشت کا دار و مدار زراعت پر ہے. زراعت بہتر ہوگی تو معیشت بہتر ہوگی، جب معیشت بہتر ہوگی تو خود بخود امن و امان بہتر ہوگا. لیکن اس وقت ان حالات میں یہ ایک غیر معمولی جنگی حالات ہیں جن سے نپٹنے کے لیے ہم سب کو مل کے کام کرنا ہوگا. حکومت کو چاہیے کہ اس وقت اپنی ترجیحات میں زراعت کو لے آئے، کیونکہ اگر ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا ہم دشمن سے کسی سے لڑ بھی نہیں سکتے اس وقت. آج بدقسمتی سے ہم زرعی ملک ہونے کے باوجود ہم کو $5 بلین کا ایڈیبل آئل باہر سے امپورٹ کرتے ہیں، کپاس باہر سے امپورٹ کرتے ہیں، دالیں باہر سے امپورٹ کرتے ہیں، اس طرح اور بہت ساری چیزیں ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں. اور ان حالات میں اگر باہر سے یہ امپورٹ نہ ہو سکی اور اپنی بھی ہم نہ اگائی تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ابھی گندم کی فصل بالکل تیاری کے قریب ہے. جو چند دن پہلے جو گرمی کا ایک شدت آئی اس میں بھی گندم کو نقصان پہنچا، جس میں پیداوار کی کمی کا خدشہ ہے. خدا کرے کہ وہ ہمارا مسئلہ حل ہو، وہ کمی نہ آئے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے اوپر مہربانی کرے. ان حالات میں میں حکومت سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ میں ریجن کے ساتھ ہم پلہ بنائیں تاکہ ہم دنیا کا مقابلہ کر سکیں، اپنی فصل پیدا کر سکیں. 5 روپے 35 پیسے تھا، 50 روپے کر دیا گیا. جو ڈیزل 60 روپے تھا وہ 340 روپے کر دیا گیا. 335 روپے اتنا کچھ ہے جی. وہ بھی یعنی ہم کرے تو کرے کیا. لیکن جو ہماری گندم 4000 تھی وہ 2000 کر دی گئی. جو ہماری کپاس آج سے 10 سال پہلے 10,000 روپے کی تھی وہ آج 6,000 روپے ہے. پیداواری لاگت کئی سو گنا بڑھ گئی، لیکن اس کے مد مقابل ہماری فصلوں کا ریٹ کم ہوا. آئیں مل بیٹھ کے پاکستان کے لیے سوچیں، پاکستان کی 25 کروڑ عوام کے لیے سوچیں. اور ان جنگی حالات سے ہم نے اگر نپٹنا ہے تو ہمیں مل بیٹھنا پڑے گا، مل بیٹھ کے پاکستان کے لیے سوچنا پڑے گا.
ہمیں چولستان کی نہریں بنانی پڑے گی, چولستان کو آباد کرنا پڑے گا, ہمیں سندھ کے خیر آباد علاقے میں نہریں نکالنے آباد کرنا پڑے گا, ہمیں بلوچستان کا خیر آباد علاقہ آباد کرنا پڑے گا. باہر سے ہمیں اب چیزیں نہیں ملے گی, یہ میں آپ کو ایڈیبل آئل آپ کو نہیں ملے گا, دالیں نہیں ملے گی, کپاس آپ کو باہر سے نہیں ملے گی. آپ کے پاس سوائے کپاس کے ایکسپورٹ کرنے کے لیے ہے کیا آپ کے پاس؟ آج بھی ٹوٹل ایکسپورٹ کا 65% آپ کی کاٹن ہے. لیکن کیا ظلم ہوا اس ملک کے ساتھ؟ کبھی ہمارے سیاستدانوں نے اس پہ احتجاج کیا؟ کبھی انہوں نے خود کو سیمینار رکھا کہ جس ملک میں ہم 1.5 کروڑ بیل لے رہے تھے وہاں 50 لاکھ بیل پہ آ گئے ہیں؟ کیا ہمارے لیے یہ باعث شرم نہیں ہے؟ کیا ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام نہیں ہے؟ 92 میں نے کاشتکاری شروع کی تھی. ہماری کپاس کی پروڈکشن 92 میں 1 کروڑ 28 لاکھ بیل تھی, انڈیا 1 کروڑ 10 تھا, آج وہ 4 کروڑ پہ چلا گیا اور ہم 55 لاکھ پہ ہیں اس وقت. اور ہم نے 20 سے 25 کلو کاٹن بیل کا وزن کم کیا, اگر وہ وزن نکالے تو ہم 40 سے 45 لاکھ پہ ہیں اس وقت. اور اب بھی مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کی سپلائی میں کمی آئے گی, ڈیمانڈ میں جب اضافہ ہوگا تو مڈل مین اس سے پیسہ کمائے گا, جو نہیں ہونا چاہیے. حکومت کا فرض ہے کہ حکومت یہ مسئلہ حل کرے. کوئی پلانٹ بند نہیں ہونا چاہیے, بلکہ حکومت کو چاہیے کہ اگر کمی ہو تو باہر سے امپورٹ بھی کرے. اسی طریقے سے باقی کھادوں کے ریٹ, اب ڈی اے پی اس وقت کو 14-15 ہزار روپے کاشتکار افورڈ نہیں کر سکتا ان حالات میں. ڈیزل کا ریٹ, یہ ریٹ افورڈ نہیں کر سکتا. جب آپ نے گندم کا ریٹ 3500 روپے انڈیکیٹر پرائس طے کیا ہے تو اس وقت ڈیزل کا ریٹ کب تھا؟ اب 60-70 روپے ڈیزل کا ریٹ بڑھ چکا. اسی حساب سے وہ انکریز کیا جائے گندم کا ریٹ بھی, تاکہ کاشتکار اس کی جب ہارویسٹنگ کرے گا اس کا ڈیزل بھی خرچ ہونا ہے, اس کا پیٹرول بھی خرچ ہونا ہے, اس نے ٹریکٹر میں بھی استعمال کرنے, اس نے جب تھریشر چلانی تب بھی استعمال ہونا ہے, جب اس نے ہارویسٹر چلانی تب بھی استعمال ہونا ہے. آج میں حکومت سے گزارش کرتا ہوں اور اپوزیشن سے بھی گزارش کرتا ہوں, اب تمام اداروں سے بھی گزارش کرتا ہوں, دست بدستہ گزارش کرتا ہوں, خدا کے لیے سب مل بیٹھو زراعت کے لیے, خدا کے لیے مل کے زراعت کے لیے کام کرو. اور ایک لحاظ سے جنگی حالات ہے, دوسرا ہم آبادی میں ہر سال ایک نیا نیوزی لینڈ یا سنگاپور ایڈ کر رہے ہیں, 50 سے 55 لاکھ آبادی ایڈ کر رہے ہیں. ہمیں چاہیے کہ غیر آباد رقبوں کو بھی آباد کریں. جو رکے ہوئے نہروں کے منصوبے ہیں چولستان میں اور سندھ میں دوبارہ وہ فوری طور پہ شروع کیے جائیں. اگر ایسا نہ ہوا تو کیا ہوگا؟ آج جو ہم باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں یہ امپورٹ نہیں ہوگی آپ کی باہر سے. اب باہر سے آپ کو گندم بھی نہیں ملے گی, باہر سے آپ کو سویا بین بھی نہیں ملے گا. ہم سویا بین جو مرغیوں کی مچھلی کی خوراک ہے یا جس سے تیل نکالتے ہیں وہ بھی ہم باہر سے منگواتے ہیں. ہم بہت سارے بیج باہر سے منگواتے ہیں. یہ چیزیں باہر سے نہیں آئے گی. ہمیں فوری طور پر میں حکومت سے گزارش کرتا ہوں, مطالبہ کرتا ہوں کہ زرعی ایمرجنسی نافذ کی جائے, ٹاپ پرائرٹی پہ ایگریکلچر کو لایا جائے. کیونکہ اگر ایسا نہ ہوا, باہر سے بھی ہمیں چیزیں نہ ملی کھانے پینے کے لیے, باہر سے ہمیں بیج نہ ملے تو ہم کریں گے کیا؟ ہم ریسلم کے اوپر نئے پروڈکٹ چاہیے تھے, نہیں آ سکے کیونکہ رجسٹریشن نہیں ہو. آگے کپاس کی فصل لگ رہی ہے اور اس وقت کاشتکاروں کے کھادوں کو اشد ضرورت ہے کہ ہماری اگیتی کپاس کاشت ہو رہی ہے, گنا کاشت ہو چکا ہے, اگیتا چاول جو موٹا چاول جس کو ہم کہتے ہیں وہ ابھی کاشت شروع ہو چکی ہے, اس کی بھی مکی کاشت ہو چکی ہے. ان سب کے لیے تقریباً ہمیں 34 لاکھ ٹن یوریا چاہیے جو ہمارے پاس نہیں ہے. اور اگر یہ شارٹیج پیدا ہو جاتی ہے تو یقین کر لیں 2 سال پہلے ہم نے 2-2 ہزار روپے فی بیگ ایکسٹرا ادا کیا تھا. ہم سے مافیا نے وہ پیسہ کمایا تھا, اصل ریٹ سے بلیک میں ہم نے خریدی تھی. جب یہ وافر مقدار میں ہوئی پچھلے 2 سالوں میں, اگر اس کا ریٹ 4300 روپے تھا ہمیں 4000 میں مل رہی تھی. سپلائی اینڈ ڈیمانڈ سے ریٹ بنتا ہے, سپلائی کو مت روکے. فوڈ سیکورٹی آپ کے لیے سب سے اہم مسئلہ ہے. اور جتنے ٹیکسز ہیں مختلف قسم کے, چاہے وہ معاملہ ہے, ابھیانہ ہے, کوئی ایف ای ڈی کسی پروڈکٹ پہ لگائی ہو, ٹریکٹر کے اوپر جی ایس ٹی ہے, کھادوں کے اوپر ایف ای ڈی جو لگی باہر سے جو امپورٹ اس پہ اوپر جو لگی ہوئی ہے, باقی تمام قسم کے ٹیکس وہ ختم کیے جائیں اور پورے ایگریکلچر سیکٹر کو سبسڈائز کیا جائے جنگی حالات میں. یہ ایک ایمرجنسی وقت ہے اور ہر ایمرجنسی میں آپ کو زراعت نے سپورٹ کیا. ہر ایمرجنسی میں جب بھی اس ملک پہ خدا نخواستہ کو برا وقت ہے زراعت نے آپ کو سپورٹ کیا ہے. آپ سب کو یاد ہوگا جب 9/11 ہوا, پابندیاں لگی, زراعت کی وجہ سے یہ ملک چلتا رہا. آپ نے ایٹمی دھماکہ کیا, زراعت کی پابندیاں لگی, زراعت کی وجہ سے ملک چلتا رہا. 65 کی جنگ ہوئی, 71 کی جنگ ہوئی, زراعت کی وجہ سے ملک چلتا رہا. 17 سال دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی, زراعت کی وجہ سے ملک چلتا رہا.
اگر کووڈ-19 آیا, کرونا آیا, تو زراعت کی وجہ سے الحمدللہ پاکستان میں کوئی بھوکا نہیں سویا. میں ان حالات میں, ان جنگی حالات میں, موسمیاتی تبدیلی میں آگے خطرناک حالات دیکھ رہا ہوں. اسی لیے میں بار بار میں آ کے پریس کانفرنس کر رہا ہوں. میرا کوئی ذاتی ایشو نہیں ہے, ہمارا کوئی ذاتی مسئلہ نہیں ہے. ہم پاکستان کی بات کر رہے ہیں, پاکستان کی فوڈ سیکورٹی کی بات کر رہے ہیں, پاکستان کی زراعت کی بات کر رہے ہیں, اور 25 کروڑ عوام کی فوڈ سیکورٹی کی بات کر رہے ہیں. میں بار بار کہتا ہوں کہ پوری دنیا میں نمبر 1 پہ فوڈ سیکورٹی ہے, بارڈر سیکورٹی نمبر 2 پہ ہے. حکومت کو چاہیے تھا کہ وہ زرعی ایمرجنسی نافذ کرتے اور ٹاپ پرائرٹی پہ زراعت کو لے کے آتے, لیکن ایسا نہیں ہوا. بدقسمتی سے یوریا کے 2 پلانٹ بند ہو چکے ہیں گیس کی سپلائی نہ ہونے کی وجہ سے. حالانکہ چاہیے یہ تھا کہ وہ آئی پی پیز کی سپلائی بند کرتے, کسی اور کی بند کرتے, لیکن یوریا کے پلانٹ چلتے رہتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کسی کے گھر میں کھانے کے لیے نہ ہو کچھ, اس کے گھر میں گیس آ رہی ہو, تو اسے کوئی فائدہ نہیں ہے. سب سے پہلے یہ ہے کہ اور یوریا کھاد جو ہے, ڈی اے پی کھاد, یوریا کھاد, پوٹاش, امونیم سلفیٹ, امونیم نائٹریٹ, نائٹروفاس, یہ تمام کھادیں آپ کی خوراک کے لیے, خوراک پیدا کرنے کے لیے انتہائی ضروری ہے. ہم پہلے ہی بدقسمتی سے اس ملک میں بیلنس یوز آف فرٹیلائزر نہیں کرتے, ہم پوری کھادوں کا استعمال نہیں کرتے. لیکن اب یہ پلانٹ بند ہونے سے اس کا نقصان کاشتکار کو کیا ہوگا؟ 2 سال پہلے یہ پلانٹ بند ہوئے تھے. مجھے بتاتے ہوئے افسوس ہو رہا ہے کہ ہم کاشتکاروں نے 150 ارب روپیہ ایک سال میں اصل قیمت سے زیادہ یوریا کا ادا کیا تھا, کیونکہ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا مسئلہ بنا تھا. دیکھیں جی, ایگریکلچر میں ٹوٹل ناکامی ہے کہ جب کاشتکار نقصان میں ہے, ٹوٹلی کاشتکار نقصان میں ہے, یعنی کہ کاشتکار کو اس کی پیداواری لاگت نہیں ملی. تقریباً میں کہہ سکتا ہوں کہ 95% جو فصلات ہیں ان میں ان کو پیداواری لاگت کاشتکار کو نہیں ملی. میں ذکر کرنا بھول گیا, کنو کا کاشتکار بھی مر گیا. ٹھیک ہے نا جی. اچھا, تو میں کامیاب تو پھر اس کو نہیں کہہ سکتا. کامیابی تو اس میں ہے کہ حکومت تمام مکاتب فکر کا خیال رکھے, اس کے نفع نقصان کا خیال رکھے. جس طریقے حکومت آئی پی پیز کو تحفظ دیتی ہے, اسی طریقے سے اسے آدھا بھی کاشتکار کو تحفظ دے دے. دیکھیں نا, وہ کس کے چارجز لے رہے ہیں؟ جو بجلی انہوں نے نہیں بنائی. کہ پوری دنیا میں غیر آباد رقبوں کو آباد کیا گیا. اگر آپ چائنا کا گوبی ڈیزرٹ دیکھ لیں, وہ سیم اس طرح ہمارے چولستان کی طرح ہے. اس کو آباد کرنے کا کوئی ایک طریقہ نہیں ہے جی. اس میں ڈرپ اریگیشن پہ, اسپرنکلر اریگیشن پہ وہ آباد ہو سکتا ہے, کم پانی سے آباد ہو سکتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہماری اگر جو کپاس کی کمی اگر کہیں سے پاکستان میں اس وقت پوری ہو سکتی ہے تو وہیں سے ہو سکتی ہے, اور ہمارے پاس کوئی جگہ نہیں, کیونکہ کپاس ملٹی کراپ پہ نہیں ہو سکتی. یہ میں آپ کو عرض کر دوں, جہاں پہ بہت ساری فصلیں کاشت ہوں وہاں پہ کپاس کاشت نہیں ہو سکتی, کپاس آپ کی ناکام ہوگی. اگر آپ 1960 کی دہائی لیں تو ایک مغربی پاکستان ایگریکلچر کمیشن بنا تھا, جس کو نواب آف کالا باغ ہیڈ کر رہا تھا. اس کی جو سفارشات تھیں اس کمیشن کی, اس میں بہت سارے ایکسپرٹ شامل تھے. اس میں پہلی سفارش یہ تھی کہ پتوں کی سے لے کے رحیم یار خان تک کوئی شوگر مل نہ لگے. یہ سارا کاٹن ایریا ہے, کیونکہ آپ کی مین جو ایکسپورٹ ہے جس سے آپ زر مبادلہ کماتے ہیں وہ کپاس ہے. اور اس وقت آپ کپاس میں اب دیکھیں نا, اگر ایک ہی فصل آپ 3-3 بلین ڈالر کی باہر سے امپورٹ کریں گے تو کیسے ممکن ہے؟ پھر آپ نے کیا ہوا کیا ہے کہ پاکستانی کاشتکار پہ 18% جی ایس ٹی, اگر برازیل امریکن کاشتکار باہر سے بھیجے تو وہ ڈیوٹی فری ہے. جب دیکھتا ہے پنجاب کا کاشتکار کہ سندھ میں کپاس اتر آئی ہے, اس کو ریٹ 6000 مل رہا ہے, وہ سپرے کرنا چھوڑ دیتا ہے. اس وقت پیداوار نیچے چلی جاتی ہے. خدا کے لیے کوئی میکینزم بنائے, کوئی سسٹم بنائے, کوئی فیوچر مارکیٹنگ کا سسٹم لے کے آئے. آپ کے سامنے ہے کہ ہمارا دشمن ملک ہے ہندوستان. یہ جو اس سال ہم نے گندم کاشت کیے, 25 میں کاشت کیے, 26 میں ابھی ہارویسٹ کریں گے, وہاں پہ بھی سیم اسی ٹائم پہ کاشت چاہیے ہوئی ہے. لیکن ان کو ریٹ کب ملا ہے؟ اگست 2024 میں ان کو ریٹ, کاشتکار کو ریٹ حکومت نے دے دیا. یہ آپ کی سپورٹ پرائس ہوگی. اور 32 فصلوں کی وہاں پہ سپورٹ پرائس ہے, پاکستان میں ایک فصل کی بھی نہیں ہے. کاشتکار کو گنے کا ریٹ بھی نہیں دیا گیا. گنے میں بھی کاشتکار نے مار کھائی ہے اس دفعہ, اور اسی طرح کپاس میں مار کھائی, تمام ویجیٹیبل پہ کاشتکار مر گیا ہے. وہ اگلی فصل پہ وہ کیسے خرچ کرے گا؟ اگر اس کے پاس پیسے نہیں ہوں گے تو وہ بیلنس یوز آف فرٹیلائزر نہیں کر سکتا, وہ اچھا بیج استعمال نہیں کر سکتا, وہ پیسٹیسائڈ کا سپرے نہیں کر سکتا, وہ ہل نہیں چلا سکتا, ٹریکٹر میں ڈیزل نہیں ڈلوا سکتا. وقت ہے ہمارے پاس, وقت ہے ہمارے پاس کہ ہم سنبھل جائیں. اور زراعت کو ہم صرف 6 ماہ میں ٹھیک کر سکتے ہیں.
6 ماہ میں ہم خود کفیل ہو سکتے ہیں. ہم اپنی 25% پیداوار بڑھا سکتے ہیں اگر ہم بیلنس یوز آف فرٹیلائزر کریں. اگر ہمیں یقین ہو کہ ہمیں اچھا ریٹ صحیح ریٹ ملے گا, خدا کی قسم ہر کاشتکار محنت کرے گا. کاشتکار محنت سے ہاتھ اس وقت کھینچتا ہے جب اسے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ میری پیداواری لاگت تو 3400 روپے ہے اور یہ ظالم لوگ مجھے دیں گے 1800 2000 روپے. اس وقت ہم پرزور اپیل کرتے ہیں, پاکستان کے تمام کاشتکاروں کی طرف سے ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتے ہیں, حکومت کو, اپوزیشن کو, تمام اداروں کو, خدا کے لیے اس ملک کی فوڈ سیکورٹی کو اہمیت دیں. تھینک یو.